بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایمان و کفر کا بیان۔ ایمان اسے کہتے ہیں کہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین ہے، اور کسی ایک ضرورت دینی کے انکار کو کفر کہتے ہیں اگرچہ باقی تمام ضروریات کی تصدیق کرتا ہو، یعنی 100 میں سے اگر ایک کا بھی انکار کر دے، 99 پر یقین بھی رکھے تو بھی کافر ہو گیا۔ ضروریات دین وہ مسائل دین ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، یعنی وحدانیت مطلب ایک ہونا، انبیاء کی نبوت، جنت و نار۔ نار بول تو لفظی معنی آگ ہے، لیکن ہم جنت و نار بولیں گے تو جنت و دوزخ مراد ہوتی ہے، کیونکہ دوزخ آگ کا گڑھا ہے تو جو مسائل ہر خاص و عام سب جانتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا، جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا، انبیاء کی نبوت، جنت و دوزخ، حشر و نشر۔ حشر و نشر اس کے بارے میں بھی پڑھ چکے ہم، حشر یعنی اٹھایا جانا اور پھر حساب وغیرہ ہونا۔ مثلا یہ اعتقاد کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ ایک مثال آپ کو دے رہے ہیں، ویسے بہت سارے عقائد ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، کتابوں کے، فرشتوں کے اور پھر قیامت کے دن کے بارے میں ہیں، لیکن ایک مثال دینے کے لیے بتا رہے ہیں کہ حضور کا خاتم النبیین ہونا جو آیات سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ عوام سے مراد وہ مسلمان ہیں جو طبقہ علماء میں نہ شمار کیے جاتے ہیں، مگر علماء کی صحبت سے شرفیاب ہوں اور مسائل علمیہ سے ذوق رکھتے ہیں۔ ابھی اوپر جو بتا رہے تھے کہ عوام و خاص ہر کوئی جانتا ہے جن مسائل کو، اس کو مسائل ضروریہ بولتے، تو عوام سے مراد یہاں پہ آپ کیا لے رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ عوام سے مراد وہ لوگ ہیں جو عالم تو نہیں ہیں لیکن علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، علم سے محبت کرنے والے، ان کو عوام کہہ رہے ہیں۔ نمبر 3 پہ کیا لکھے؟ نہ وہ کہ کوردہ یعنی کم آباد اور چھوٹا گاؤں جسے کوئی نہ جانتا ہو، نہ ہی وہاں تعلیم کا کوئی سلسلہ ہو، یعنی بعض گاؤں میں لوگوں کو بمشکل کلمہ طیبہ آتا، بعض کو تو وہ بھی نہیں آتا، اور نماز کا طریقہ بھی نہیں معلوم رہتا، طہارت کے بھی طریقے نہیں معلوم رہتے، احکام نہیں معلوم رہتے، لیکن وہ کسی زمانے میں داخل اسلام ہو گئے تھے۔ ہندوستان میں بہت بڑی تعداد ہے ایسے لوگوں کی، گاؤں کے، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور علم کی روشنی دور دور تک پھیلانے والا بنائے۔ تو فرما رہے ہیں کہ عوام سے مراد وہ لوگ ہیں جو صحبت علماء میں رہتے ہیں، وہ لوگ نہیں ہیں جو گاؤں میں رہتے ہیں اور جنگل اور پہاڑوں کے رہنے والے ہوں جو کلمہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے، کہ ایسے لوگوں کو ضروریات دین سے ناواقف ہونا اس ضروری کو غیر ضروری نہ کر دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہے، اللہ کے نبی ہے، ان پہ ایمان لانا ہے، اتنا معلوم ہے مگر ان کو یہ پکا نہیں معلوم ہے کہ حضور آخری نبی ہے، حضور کے بعد نبی نہیں آئیں گے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ ان کو نہیں معلوم ہے تو یہ ضروریات میں سے نہیں ہوا، کیونکہ تعریف میں یہ کہے تھے نا کہ ہر خاص و عام کو جو چیزیں معلوم ہوتی، تو عوام میں یہ لوگ نہیں ہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ البتہ ان کے مسلمان ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ضروریات دین کے منکر نہ، یعنی اگر ان میں سے کسی شخص سے یہ کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، تو وہ چیز وہ مان لے گا۔ اگر وہ اس کا انکار کر رہا ہے نہیں کوئی اور بھی نبی ہے، تو یہاں بھی خرابی ہے، یہ کفر والی بات۔ اور یہ اعتقاد رکھتے ہوں کہ اسلام میں جو کچھ ہے حق ہے، ان سب پر اجمالاً ایمان لائے۔ ایمان مجمل جو بولتے نا، یعنی مختصراً ان کو ایک جملے میں چیزیں دے دی گئی ہیں کہ اتنی چیزوں پہ ایمان لانے سے آدمی مسلمان ہوتا ہے، عمل کا نمبر بعد میں آتا ہے، تو ان کو عمل کا اتنا کچھ معلوم نہیں ہے۔ فاتحہ وغیرہ کسی کو معلوم ہے، صدقہ خیرات معلوم ہے، تھوڑی بہت نماز جمعہ یا عیدین معلوم ہے، روز کی نمازیں کوئی پڑھتا کوئی نہیں پڑھتا، ایسے لوگ ہیں، مزدوری کرتے کھاتے جھوپڑی میں رہتے۔ تو اجمالاً مطلب آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیعہ۔ اب وہ ایمان مفصل جو بولتے ہیں نا، در حقیقت وہ بھی ایمان مجمل ہی ہے، پوری چیزیں ایک ساتھ اس میں آ گئی، ایک لفظ آ گیا، تو اتنا ان کو معلوم ہے، اور ان کو یہ بات معلوم ہے، دل سے یقین ہے کہ اسلام حق ہے اور اسلام میں جو بھی ہے وہ صحیح ہے۔ نمبر 1، اصل ایمان صرف تصدیق کا نام ہے، اعمال بدن تو اصلاً جزو ایمان نہیں۔
ایک اہم چیز ہے یہ بتا رہے ہیں کہ ایمان دراصل تصدیق کا نام ہے. دل سے آدمی یہ بات مان لے کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ بات آدمی جب دل سے مانتا ہے تو وہ مومن ہو جاتا ہے. اعمال جو ہیں وہ کیا ہے، بعد میں آتے ہیں. تو فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی دیکھیے ایک آدمی ہے، آخری وقت ہے اس کا، اگلے دن وہ مرنے والا ہے، آج اس کو توفیق ہو گئی، مرنے سے ایک دن پہلے اس کو توفیق ہو گئی اور موت کی کوئی علامات بھی نہیں ہے، وہ داخل اسلام ہو گیا، تصدیق کر لیا. ظاہر سی بات ہے حج بھی تو نہیں کر سکتا، ایک ہی دن تو بچے ہوا ہے، ایک آدھ نماز پڑھا تو پڑھا ہوگا، روزہ بھی نہیں رکھا، زکات بھی نہیں دیا، دوسرے دن مر گیا تو وہ اسلام پہ مرا، آدمی مومن مرا. وہ کیوں؟ کیونکہ وہ تصدیق کیا تھا، عمل نہیں تھا اس کے پاس، اس کو موقع ہی نہیں ملا تھا. تو اسی چیز کو آپ سمجھا رہے ہیں کہ اصلی ایمان صرف تصدیق کا نام ہے. اعمال بدن تو اصلاً جزو ایمان نہیں، ایمان کا حصہ نہیں ہے وہ. اگر اعمال کو ہم ایمان کا حصہ بتائیں گے تو ایسا آدمی جو داخل اسلام ہوا، اعمال نہیں کیا، پھر مر گیا، وہ آدمی تو پورا مسلمان نہیں ہوا نا. پھر اگر اعمال کو بھی اس کے اندر شامل کر لیا جائے. اس کے بعد فرمائے کہ رہا اقرار، اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر تصدیق کے بعد اس کو اظہار کا موقع نہ ملا تو عند اللہ مومن ہے، اور اگر موقع ملا اور اس سے مطالبہ کیا گیا اور اقرار نہ کیا تو کافر. اس کو اس طرح سمجھے کہ ایک کافر ہے جس کے دل میں ایمان کا نور آ گیا ہے، اس کو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالی معبود برحق ہے، یہ بت جو ہیں یہ جھوٹے ہیں. اس کے دل میں ایمان کا نور آ گیا، وہ اللہ کے نزدیک مومن ہے، دل سے مان رہا ہو. لیکن لوگوں کے ڈر کی وجہ سے یا پھر اس کو ایسا موقع مل رہا نہیں کہ وہ زبان سے بھی اقرار کر سکے، ایمان کو اپنے چھپا کے رکھا ہوا ہے، تو یہ عند اللہ مومن ہے اور ہمارے نزدیک مومن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کفار کے جو حکام ہے اسی پہ وہی لاگو ہوں گے. اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ اگر وہ دل سے مومن تو ہو گیا لیکن کیا کیا، اقرار نہیں کر رہا اس کا. اب اس سے اقرار کروایا بھی جا رہا ہے، جیسے کوئی قاضی شرع ہے، مومنوں کے بیچ میں ہے وہ اور قاضی شرع بھی ہے، پھر اس کو بولا جا رہا کہ تم کلمہ پڑھ لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ لو، تو زبان سے بول رہا نہیں وہ، تو یہ کافر ہے اگر ایسا کر رہا. اگر مطالبہ نہ کیا گیا تو احکام دنیا میں کافر سمجھا جائے گا. یعنی احکام دنیا میں کافر سمجھا جائے گا، یعنی ایک مسلمان مرا تو نماز جنازہ پڑھتے، اب یہ تو کلمہ نہیں پڑھا تھا تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے. اسی طرح مسلمان کی اگر وہ اولاد رہا تو دوسرے تو اس کے میراث میں حصہ پائیں گے، یہ نہیں پائے گا. اور دیگر جتنے بھی احکام ہوتے ہیں اس میں یہی مسئلہ ہوگا کہ وہ کافر مانا جائے گا شریعت کے نزدیک. نہ اس کے جنازے کی نماز پڑھیں گے، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے، مگر عند اللہ مومن ہے اگر کوئی امر خلاف اسلام ظاہر نہ کیا ہو. یعنی خلاف اسلام کوئی کام نہیں کرتا، نہ بتوں کی پوجا کر رہا ہے، نہ وہ زنار باندھ رہا ہے، نہ وہ تلک لگا رہا، کوئی بھی کام نہیں کر رہا، دل سے مسلمان ہو گیا ہے تو یہ اللہ کے نزدیک مسلمان ہے. بہت سارے لوگ ہیں ایسے، بظاہر کفار و مشرکین میں ہیں لیکن دل سے مومن ہو چکے ہیں. جس طرح بہت سارے لوگ مسلمانوں میں چھپے ہوئے ہیں لیکن دل سے کافر ہیں، جن کو منافق بولتے. اللہ محفوظ رکھے. ایمان ہے کیا، اس کی تعریف اور اس کے احکام یہاں پہ بتائے جا رہے ہیں، اور کفر کے بارے میں بتایا جا رہا کہ حقیقی معنی میں کفر کس کو کہتے ہیں اور کفر کب ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، سب بتا رہے ہیں. اور ایمان کیا ہے، یہ کیا کام ہے، یہ نیت ہے، یہ کس طرح ہوتا ہے اور کیا اس میں کمی یا زیادتی ہوتی ہے، یہ پوری تفصیلیں بتائی جائیں. عقیدہ نمبر 2، مسلمان ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ زبان سے کسی ایسی چیز کا انکار نہ کرے جو ضروریات دین سے ہے. ضروریات دین آپ کو بتا دیے پہلے کہ ایسی چیز جو تمام عوام و خاص مسلمانوں کو معلوم ہوتی ہے، ایک بھی چیز کا انکار کرا کافر ہوگا. جیسے سب کو معلوم ہے کہ حضرت جبریل امی فرشتے ہیں، وہ وہی لے کر آتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہی پہنچاتے تھے. اگر کوئی یہ انکار کر دے رہا کہ جبریل فرشتہ نہیں ہے تو یہ ضروریات دین کا انکار ہوا. یا پھر یہ بول رہا کہ نہیں فرشتہ گناہ کر سکتا، سب کو معلوم ہے کہ فرشتہ معصوم ہوتا. اسی طرح انبیاء میں سے کسی نبی کے بارے میں بول رہا، اور یہ مسلمانوں میں بہت سارے لوگ بولتے کہ نہیں انبیاء غلطی کر سکتے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ بہت خطرناک عقیدہ ہے. مسلمانوں میں بعض گمراہ ہیں، ویسے تو کافر ہو گئے وہ. انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں بعض جو تذکرے آئے ہیں تو سیاق و سباق سے ہٹا کر چیزیں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ انبیاء کی اس میں بے ادبی ہو، نعوذ باللہ من ذالک. ضروریات دین میں سے کسی کا انکار نہ کرے، یہ چیز مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے. یعنی کوئی آدمی ہے کسی مذکورہ چیزوں میں سے کسی کا انکار کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا، اس کے پاس سے ایک شرط کی کمی ہوگی. شرائط جب پوری ہوتی ہیں تو اسی وقت کام ہوتا ہے. جیسے ہم نماز کے لیے ٹھہر رہے ہیں تو جو شرائط نماز ہے نا وہ پوری ہونا ضروری ہے. جیسے وقت کا ہونا ضروری ہے نماز کے لیے، یعنی آپ نماز اگر پڑھ رہے ہیں ظہر کی نماز تو ظہر کا وقت ہونا ضروری ہے، وقت بھی ہونا ہے، پھر پاکی بھی ہونا ہے، جسم بھی پاک ہونا، پھر کیا ہے جگہ بھی پاک ہونا، اور قبلے کی طرف منہ بھی کرنا ہے. اب اگر کوئی قبلے کو پیٹ
کر کے نماز پڑھ رہا تو نماز ہوتی کیا نہیں ہوتی، ایک شرط مفقود ہو گئی. تو اسی طرح یہاں پہ شرط مفقود ہو رہی بتا رہے ہیں، مفقود ہو رہی یعنی نہیں پائی جا رہی. تو شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آدمی ضروریات دین میں سے کسی کا انکار نہ کرے. اگر کوئی انکار کر رہا تو آپ فوری سمجھ جانا کہ یہ ایمان سے نکل گیا. جس طرح ہم قبلے کو اگر کوئی پیٹ کر کے پڑھ رہا نماز تو پڑھ رہا لیکن اس کی نماز نہیں ہوئی، سمجھ جاتے ہیں. اسی طرح کوئی بغیر وضو کے نماز پڑھ رہا تو نماز نہیں ہو رہی. اسی طرح کوئی گندی جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی. تو شرائط ہونا ضروری ہوتے ہیں. اس کے بعد فرمایا اگرچہ باقی باتوں کا انکار کرتا ہو، یعنی 99% وہ سب چیزوں کا اقرار کر رہا ہے، 1% کہیں گڑبڑی کر رہا تو پھر خرابی آ گئی. اگرچہ وہ یہ کہے کہ صرف زبان سے انکار ہے دل سے نہیں، یعنی نماز کے بارے میں کوئی ایسی بات بول رہا ہے اور بول رہا کہ نہیں میں دل سے احترام کرتا ہوں نماز کا، منہ سے ایسا بول دیا، تو زبان سے بھی اگر بول رہا تو اس کا بھی وہی حکم ہے کہ بلا اکراہ شرعی مسلمان کلمہ کفر صادر نہیں کرتا. کیونکہ یہ بات مقرر ہے کہ کوئی بھی مسلمان ہو، چھوٹے سے چھوٹے درجے کا، اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا کوئی بھی مسلمان ہو، بغیر زبردستی کے منہ سے ایسا کلمہ نہیں نکلتا. یعنی حج کے بارے میں، روزے کے بارے میں، نماز کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، یا پھر انبیاء کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، یا اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے اس کے بارے میں کوئی بھی مسلمان منہ سے خراب بات نہیں نکالتا. تو اگر کوئی نکال رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے مخالف کام کیا ہے وہ، اور وہ خارج ہو رہا ہے. اکراہ کا مطلب کیا ہے؟ زبردستی. اب کوئی کیا کر رہے ہیں، کسی مسلمان کے اوپر زبردستی کر رہے ہیں کہ تم یہ بولو، تو اس کو کیا بولتے؟ اکراہ بولتے. اس کو زبردستی سے کلمات اس کے منہ سے نکالے جا رہے ہیں. تو اگر زبردستی کی وجہ سے وہ بولا تو جب تو اس کو چھوٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوٹ دی ہے کہ اگر کسی کو لوگ مجبور کر رہے ہیں قتل کر دیں گے اگر وہ نہیں بولیں گا، تو ویسے موقع پہ بول رہا تو اس کی معافی ہے. لیکن یہ خامہ خواہ کے جو بول رہا نماز کے بارے میں، ارے کیا تو بھی ہے بھائی، یہ کیا سر کا درد ہے، یہ سب کیا ہے؟ کلمات کفر ہے، لوگوں کو معلوم نہیں رہتا. زکوٰۃ کے بارے میں دل چھوٹا کر لینا، یہ کیا مصیبت ہے ہر سال کو. تو اکثر جو تھوڑا جاننے والے ہیں وہ لوگ نہیں کرتے ایسا، لیکن جاہل قسم کے لوگ کرتے ایسی بات. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. وہی شخص ایسی بات منہ پر لائے گا جس کے دل میں اتنی ہی وقت ہے کہ جب چاہا انکار کر دیا، اور ایمان تو ایسی تصدیق ہے جس کے خلاف کی اصلاً گنجائش نہیں. یعنی اگر کوئی منہ سے اس قسم کی بات نکال رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں اسلام کی یا اسلامی احکام کی یا انبیاء کی یا فرشتوں کی، جس کے بھی بارے میں وہ بول رہا ہے، اس کے دل میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے دل میں کوئی عزت نہیں ہے، اس لیے وہ ایسی بات بول رہا. اگر پکا وہ مومن ہوتا تو ایسی باتیں نہیں بولتا تھا. اس کے بعد میں دو عقیدے بیان کر دیے، اس کے تحت مسئلہ بیان کر رہے ہیں. اگر معاذ اللہ کلمہ کفر جاری کرنے پر کوئی شخص مجبور کیا گیا، یعنی اسے مار ڈالنے یا اس کا عضو یعنی جسم کا کوئی حصہ کاٹ ڈالنے کی صحیح دھمکی دی گئی کہ دھمکانے والے کو اس بات کے کرنے پر قادر سمجھے، یعنی کوئی دھمکا رہا ہے تو مسلمان ڈر بھی گیا اور مسلمان کو اس بات کا یقین ہے کہ اگر میں یہ بات منہ سے نہیں نکالا تو میرے کو مار ڈالیں گا، یا پھر میرے ہاتھ پیر جو بھی کاٹتا بول رہا ہے واقعتاً اس طرح کر دیں گا، تو ایسی حالت میں اس کو رخصت دی گئی ہے. مگر شرط یہ ہے کہ دل میں وہی اطمینان ایمانی ہو جو پیشتر تھا. یعنی یہ واقعہ ہونے سے پہلے تک وہ جیسا مومن تھا دل سے، اللہ تعالیٰ سے اس کا جو تعلق تھا، وہی ایمان اس کے دل میں باقی رہنا ضروری ہے، اطمینان ایمانی رہنا ضروری ہے. مگر افضل جب بھی یہی ہے کہ قتل ہو جائے اور کلمہ کفر نہ کہے، جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے اور دیگر صحابہ کا واقعہ ہے جو غریب تھے اور ان کو مشرکین مکہ ستاتے تھے، رسیوں میں باندھ کے کھینچتے تھے اور بولتے تھے کہ شرک کا کلمہ کہلوانا چاہتے تھے. تو منہ سے آواز نہیں نکلتی تھی، بات نہیں نکلتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرتے رہتے تھے. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، آیت یہاں پہ حاشیے میں ذکر نہیں کرے سوائے اس کے جو جس پر زور زبردستی کی گئی اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے. تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بظاہر اس طرح کہہ دے، لیکن اگر نہ کہے اور اپنی جان گوا دے تو اور زیادہ ثواب ہے، وہ شہید کہلائے. مسئلہ نمبر 2، عمل جوارح داخل ایمان نہیں. عمل جوارح یعنی جسم سے جو کام ہوتا وہ ایمان میں داخل نہیں ہے. البتہ بعض اعمال جو قطعاً منافی ایمان ہو ان کے مرتکب کو کافر کہا جائے گا. دو باتیں یہاں پہ الگ الگ بتا رہے ہیں آپ کو. پہلی بات یہ بتائی کہ ایمان جو ہے دل کی تصدیق ہے، زبان کا اقرار جو ہے وہ بعد میں آتا ہے. زبان کا اقرار اس لیے ہے ایک آدمی مسلمان ہو گیا، دل سے نماز بھی پڑھ رہا اور روزہ بھی رکھ رہا لیکن کلمہ طیبہ نہیں پڑھ رہا، تو مسلمان اس کو مسلمان کیسے سمجھیں گے؟ اگر شرعی اسلامی حکومت ہے اگر، تو قاضی شرع کے پاس یہ چیز ثابت ہونا ضروری ہے کہ کون مسلمان ہے کون کافر ہے، تاکہ ان کے لحاظ سے وہ احکام کو جاری کرے. اگر وہ نہیں کر رہا ہے، زبان سے اگر وہ اقرار نہیں کر رہا، دل سے تصدیق
तस्दीक करा तो अल्लाह ताला के नजदीक तो वो मोमिन रहेगा, लेकिन शरई एतबार से उसके ऊपर जो अहकाम नाफिज होंगे वो काफिरों वाले। अच्छा, बात ये क्या चल रही थी कि अमल जो है ना, अगर वो कर भी ले रहा है तो ईमान का उससे ताल्लुक नहीं है, बात की चीज है वो। क्योंकि एक काफिर अगर नमाज पढ़े तो ये नहीं कहा जाता कि ये आधा मोमिन हो गया। अगर नमाज पढ़ना, रोजा रखना ये अगर हिस्सा होता था ना, तस्दीक का या ईमान का हिस्सा होता था, तो ये कहा जाता था कि ये पाव मोमिन हो गया, आधा मोमिन हो गया। लेकिन ऐसा नहीं कहा जाता। ईमान में एक ही चीज है, वो दिल से तस्दीक करना है, उसके बाद आता है जबान से इकरार करना, उसके बाद आता है अमल जवारिह यानी अहकाम को अपने जिस्म पर लागू करना, अल्लाह ताला के अहकाम को मानना। तो अमल जवारिह क्या है, ईमान में दाखिल नहीं है। अलबत्ता बाज अमाल ऐसे हैं जो ईमान के मुनाफी है। ईमान में रहता हुआ कोई आदमी वैसा काम नहीं कर सकता, तो अगर कोई उस तरह कर रहा है तो फिर उसका ईमान चला गया। वो क्या है, उसके मुर्तकिब को काफिर कहा जाएगा। जैसे बुत या सूरज चांद को सजदा कर, सूरज चांद को सजदा करना ये भी कुफ्र है, और बुत को सजदा करना। अब लोगों को बुत को सजदा करना कुफ्र है, समझ में आता है, लेकिन ये सूर्य नमस्कार में अपने लोग फंस जा रहे। और लोग योगा सीखने की धुन में, योगा अगर करना है कहीं भी बैठ के आदमी कर सकता, सूरज की तरफ मुंह करके वो जो पूरे हरकतें कर रहा थे, उसमें कहाँ पे उससे कुफ्र सरजद हो जा रहा उसको खुद पता नहीं चल रहा। और खास तौर से दो औकात पे हमें नमाज पढ़ने से मना किया गया है, मकरू औकात में। एक जब सूरज ऊपर चढ़ जाता है वो मौके पे, दूसरा असर की नमाज के बाद में सूरज के डूबने के वक्त। तो हुजूर ने फरमाया कि शैतान क्या करता है, अपने सींग इस तरह फैला देता है और वो सूरज के मुकाबिल में आ जाता है। तो हुजूर ने उस मौके पे सजदा करने से मना फरमाया। यानी आदमी अल्लाह ताला को सजदा कर रहा, अल्लाह की बारगाह में सजदा कर रहा, और सजदा करने वाला है भी कौन, मोमिन है, मगर हुजूर ने मना फरमाया। क्यों कि खराबी आ रही है यहाँ पे, कहीं उसका दिल लुढ़क ना जाए, कहीं ईमान से वो हट ना जाए, शैतान उसको अपनी तरफ मायल ना कर ले। तो हिफाजती इकदाम करना है, और फरमाया कि ये दो मौकों पर सजदा नहीं करना। किसको, अल्लाह को सजदा नहीं करना, कैसी बड़ी बात है। अब वो ममनू औकात है, अब ये लोग क्या करते, सूरज को सजदा करते। तो कुफ्र से बचने के लिए ये चीजों से भी एहतियात करने की जरूरत है। ये चीजें अगर कर दे, दिल से अगर मोमिन है, अपने आप को बता रहा, जबान से इकरार कर रहा, लेकिन ऐसे अमाल कर दिया जो ईमान के मुनाफी है, जैसे बुत को सजदा कर रहा, या सूरज या चांद को सजदा कर रहा, या कत्ले नबी या नबी की तौहीन, अंबिया के कत्ल में वो मुलव्वस है। जैसे कि बनु इसराइल अंबिया का कत्ल किए, बहुत सारे अंबिया को उन्होंने कत्ल किया। यक़्तुलून नबिय्यीन बिग़ैरि हक़ बोल के आयत, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो अल्लाह के नबियों को बगैर किसी वजह के कत्ल करते थे। किताबों में भी रद्दो बदल कर देते थे, अपने लिहाज की चीजें बढ़ा लेते थे, जो जी में आया उसमें लिख लेते थे, और अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का कत्ल भी कर देते, और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उन्होंने जहर दिया। तो ये क्या है, कत्ले नबी है या फिर तौहीन नबी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अंबिया किराम अलैहिस्सलाम में से किसी के बारे में भी तौहीन आमीज कलिमात कहना। जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया है, तो उसमें कोई ऐसा पहलू बताना जिससे बेअदबी हो। हालांकि अल्लाह ताला तो हजरत यूसुफ की तारीफ कर रहा है वहाँ पे, लेकिन लोग उसमें बेअदबी की बातें करते हैं, तो ये भी कुफ्र है। तो ये कौल है ना, अमाल में कौल भी आ जाए। तो हाथ से कोई काम कर रहा है या जबान से कर रहा है, जिस्म के किसी भी हिस्से से कर रहा है, तो ईमान के मुनाफी हो सकता है, ये बता रहे हैं। या मुसहफ शरीफ या काबा मुअज्जमा की तौहीन, यानी कुरान मजीद को अगर कोई बेअदबी करे कुरान मजीद की किसी भी तरह से, जैसे कुरान मजीद को जला दे, या फिर नौज बिल्ला कुरान मजीद को उठा कर फेंक दे या फाड़ दे, ये सब चीजें कुफ्र वाली है। काबा मुअज्जमा की तौहीन, काबतुल्लाह शरीफ के बारे में कोई ऐसी बात कहे या काबतुल्लाह शरीफ के साथ कोई ऐसा काम करे। अब जो काम, अगर आप तारीख पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि 100 साल पहले जो हुकूमत आई यहाँ पे, उससे पहले क्या क्या काम हुए, काबतुल्लाह शरीफ के साथ क्या क्या किया गया। अब किस तरह ये अपने आप को मुसलमान बोलते, कैसे मोमिन है, अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। हत्ता कि उनकी प्लानिंग बहुत खतरनाक थी। गुम्बद खजरा को तोड़ना उनके प्लान में शामिल था। गुम्बद खजरा को तोड़ना उनके प्लान में सबसे बड़ा काम था। और अब्दुल वहाब नजदी ने आखिर में कह दिया उनसे, वो यहूदियों से, अंग्रेजों से, कि ये काम मुझसे नहीं हो सकता, दूसरा तो सब कर लिया। वहाँ की औरतों की इज्जतें लूटी गई और काबतुल्लाह शरीफ की बेहुरमती की गई, सब चीजें की गई। और उनको कहा जाता है शेखुल इस्लाम। उनकी किताब है किताबुत तौहीद, और उनकी औलाद जो अभी तक चल रही है उनको बोलते आलु शेख, जिनका इस्लामी एतबार से सबसे बड़ा दर्जा है हुकूमत में, हुकूमती एतबार से सबसे बड़ा दर्जा है। इसीलिए हमारे उलमा जो फरमा रहे हैं कि उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ने को बोलते, उनके मसाइल बहुत संगीन है, खतरनाक मसाइल है, लोगों को मालूम नहीं है। लोग खाली जुब्बे के पीछे चले जाते हैं। वो जुब्बा क्या है, जैसा कोट पहनना दूसरों के पास तहजीब है, तो इनके पास ये जुब्बा डाल लेना
ये सिविलाइजेशन है और बहुत ही रॉयल्टी वाली चीज समझते हैं लोगों को। तो जुब्बे के पीछे या फिर कहाँ की उनको बादशाहत मिली हुई है, अपने आप को बादशाह कहलाते हैं, इसे कुछ लेना देना नहीं है। ये बहुत खतरनाक चीज है। काबतुल्लाह शरीफ की तौहीन करे, ये मक्के की मदीने की तौहीन करे, सो है अल्लाह ताला। इसी तरह कबूर की भी बेहुरमती की गई। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो गुम्बद था उसको तोड़ा गया। हजरत फातिमतुज ज़हरा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का गुम्बद, हजरत अमीर हमजा की जो मज़ार मुबारक और गुम्बद, सब चीजों को उन्होंने तहस नहस कर दिया। अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की जो जरी मुबारक बनी हुई थी, परसों तक ये काम चल रहा था अलग अलग जगहों पर। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की खबर मुबारक के साथ भी वही करे ना। तो तौहीन करना, मुसव्वे शरीफ की या काबा मुअज़्ज़मा की तौहीन और किसी सुन्नत को हल्का बताना, ये बातें यकीनन कुफ्र है। जैसे कोई सुन्नत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो सुन्नत को का मजाक उड़ा रहा कोई, या फिर ऐसा बता रहा कि ये क्या है, तो ये भी क्या है, कुफ्र वाली चीज है। अल्लाह ताला उसे महफूज रखे। खुद नहीं कर सक रहा ये अलग बात है, लेकिन अगर हुजूर ने वो काम किया है, उसको अगर बुरा जान रहा है तो वो खराबी है। अल्लाह महफूज रखे। यूं ही बाज़ अमाल कुफ्र की अलामत है, जैसे जुन्नार, ये यानी जो टेढ़ा जो धागा डालते देखिए, वो धागा या डोरी जो हिंदू गले से बगल के नीचे तक डालते हैं और ईसाई, मजूसी और यहूदी कमर में बांधते हैं। तो अगर कोई इस तरह कर रहा है अपने आप को मुसलमान बोलने वाला, तो समझ लेना चाहिए कि ये खारिज हो गया इस्लाम से। अगर वो नासमझी में तो वैसे कोई भी नहीं करता, वो अगर वैसा हुआ भी है तो फौरी तौबा करा के दाखिल इस्लाम करने की जरूरत है। जुन्नार बांधना, सर पर चोटियां रखना, सर पर चोटियां ऐसी जैसे कुफार रखते हैं, वो चंद बाल जो बच्चे के सर पर मन्नत मानकर हिंदू रखते हैं, यानी पूरे बाल मुंडा देते और छोटे यहाँ पे रख देते, चोटी के जैसा दिखता वो। कशका लगाना, कशका लगाना क्या है, पेशानी पर संदल या जाफरान के 2 निशाना, टीका, तिलक जो हिंदू माथे पर लगाते हैं, तो ये जो लगा लेते ये भी उसी में शामिल है। अब इसमें 2 चीजें हैं, एक तो बिंदी है और एक ये है 3 लाइन वाला जो लगाते। अब बिंदी जो है बाज लोग जीनत के तौर पे भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। हमारे पास तो नहीं है ये, लेकिन हिंदुस्तान में दूसरी जगहों पर ये चल रहा। और हिंदुस्तानी चीजों को देख देख के जो दुनिया भर में लोग देखते हैं, उसको कोई मजहबी चीज नहीं समझ रहे। बाज लोग खूबसूरती की चीज समझ के उसको भी इस्तेमाल कर ले रहे हैं। तो मुसलमानों को इससे बचना चाहिए। हाँ, वो 3 लाइन वाला जो लगाया तो वो तो काफिर ही। इसी तरह कोई हमारे पास, जैसे मैं हैदराबाद की आपको मिसाल दूं, यहाँ पे कोई भी बिंदी नहीं लगाता कि ये जीनत की अलामत है, समझिए। अगर कोई लगा रहा तो वो कुफ्र है। जहाँ पे मुसलमान औरतें भी लगा लेती हैं तो उनको हम कुफ्र नहीं बोलेंगे, उनको समझाया जाएगा कि ये काम छोड़ना चाहिए। अब उनसे बिंदी छुड़ाना ऐसा है जैसा हमारे हैदराबाद की औरतों से लच्छा छुड़ाना है, गले में जो डालते हैं ना वो काला। तो अगर वो डाले तो हमारे लोग तो ये बोलते कि अरे वहाबी हो गए। वहाबी सुन्नी का उसमें मसला नहीं है, बल्कि क्या है, वो चीजें जिसका इस्लाम में कोई जिक्र नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, हार का जिक्र आया है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पहने थे, वो काला ही पहनना। वो हिंदुओं की रसूमात ऐसी रच बस गई हम लोगों के बीच में, बस चीजें वाक़ईतन ऐसी आ गई। आप अगर उसकी तहकीक करें इल्मी एतबार से तो आपको मालूम होगा। अल्लाह ताला महफूज रखे। तो जो आदतन बिंदी लगा रहे हैं खूबसूरती के लिए, उनको भी हम काफिर नहीं बोलेंगे। इसी तरह जो लच्छा पहन रहे हैं उनको भी काफिर नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो आदत बन गई। हाँ, जो 3 लाइन लगा ले रहे हैं अगर, और जहाँ पे बिंदी की आदत नहीं है वहाँ वो लोग लगा रहे हैं, तो वो कुफ्र है। ऐसे अफाल के मुर्तकिब को फुक़हाए किराम काफिर कहते हैं। तो जब इन अमाल से कुफ्र लाजिम आता है तो उनके मुर्तकिब को अज सरे नो यानी शुरू से इस्लाम लाने और उसके बाद अपनी औरत से तजदीद निकाह का हुक्म दिया जाएगा। अगर वो शादीशुदा होगा तो अपनी बीवी से दोबारा से निकाह करेगा वो, क्योंकि कुफ्र की वजह से निकाह टूट जाता। और अगर वो हज कर लिया था पहले तो दोबारा से हज करेगा, क्योंकि पहले सबका सब उसका जाया होगा, इकारत हो गया, दोबारा से उसको करना चाहिए। अकीदा नंबर 3 मसाइल यहाँ पे 2 बयान कर दिए। अब अकीदे की तरफ आ रहे हैं। जिस चीज की हिल्लत नस्से खताई से साबित हो उसको हराम कहना, और जिसकी हुर्मत यकीनी हो उसे हलाल बताना कुफ्र है। 2 चीजें बता रहे हैं कि जो चीज हलाल है बोल के कुरान में आयतें आ गई, नस्से खताई है। नस्से खताई किसको बोलते, नीचे दे रहे हैं, देखिए। जिस चीज का हलाल होना ऐसी सरी वाज़ेह और यकीनी दलील से हो जिसमें तावील और तौजीह की कोई गुंजाइश नहीं। तो जो चीज दलील से साबित है, कुरान हदीस से साबित है और हलाल है, उसको हराम कहना। इसी तरह जो चीज हराम है, कुरान हदीस से साबित हो गई वो चीज हराम है, उसको हलाल कहना, ये दोनों भी कुफ्र है। जबकि ये हुक्म जरूरियात दीन से हो या मुनकिर इस हुक्म खताई से आगाह हो, उसको मालूम है, उसको ये बात का इल्म है कि मिसाल में दे रही हूँ, खिंजीर हराम और मुर्दार जानवर जो है अगर मर गया वो हराम है, बहता हुआ खून हराम है, ये सब चीजें हराम है, उसको मालूम है। उसके बावजूद भी वो अगर इनमें से किसी चीज को हलाल बता रहा है या फिर मान रहा है तो ये कुफ्र है। इसी तरह जो चीजें हलाल है, जैसे वो जानवर जो हलाल है जिनको खाना, इसी तरह बै की हिल्लत के बारे में आया है, बै हलाल है। और इसी
इसी तरह जिन जिन औरतों से निकाह करना हलाल है बताया गया, उसमें से कोई कह रहा है कि नहीं ये औरत से निकाह करना हराम है, नहीं किया जा सकता, यानी एक नई बात निकाल दे रहा को। तो ये चीजें क्या है, हलाल को हराम कहना और हराम को हलाल कहना कुफ्र है। मसला उसूल अकायद में तकलीद जायज नहीं, बल्कि जो बात हो यकीन खताई के साथ। अकायद की जो जड़ें हैं ना उसको उसूल बोलते हैं, जिससे पूरी इस्लाम की बुनियाद बनती है, इस्लाम की इमारत बनती है, उसको बोलते उसूल अकायद। तो फरमा रहे हैं कि उसमें तकलीद जायज नहीं है। तकलीद किसमें की जाती, शरई अहकाम में तकलीद की जाती। तो उसूल अकायद में तकलीद जायज नहीं, बल्कि जो बात हो यकीन कताई के साथ हो, उसको ये बात यकीन से मालूम होना चाहिए। यानी हर मुसलमान को ये बात मालूम है कि अल्लाह एक है। ये नहीं बोलता कि नहीं इमाम आजम बोले अल्लाह एक है तो अल्लाह एक है, नहीं, रसूलुल्लाह फरमा दिए अल्लाह एक है, अल्लाह एक वाहिद है, ला शरीका लहू है, उसका कोई शरीक नहीं। आपको यहाँ पे इमाम आजम, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल, अइम्मा अरबा की बात फिक्र में मानी जाती। अकीदा जो है आदमी ये क्या करता है, दलाइल से खताई तौर पे उसको यकीन होता है, मालूम होता है कि अल्लाह एक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी है, रसूल है, बंदे हैं। हाँ वो यकीन किसी तरह भी हासिल हो, उसके हुसूल में बिलखुसूस इल्म इस्तिदलाली की हाजत नहीं। यानी उसको बगैर दलील के ये चीज मालूम है, दिल में ये बात आ चुकी है कि अल्लाह एक है, तो बगैर इस्तिदलाल के वो इल्म हासिल हो गया तो भी वही ईमान है। जरूरी नहीं है कि उसके साथ दलील भी मिली हुई हो। हाँ बाज फुरू अकायद में तकलीद हो सकती है। जो फुरूई मसाइल हैं अकायद के, उसमें हम इमाम अबुल हसन अशारी और इमाम मातुरिदी दोनों को फॉलो करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो बारीक बारीक मसाइल हैं उनको बड़ी तफसील से बताया है, उसको मुदव्वन किया है। इसी बिना पर खुद अहले सुन्नत में दो गुरु हैं, मातुरिदिया, पहले हैं मातुरिदिया के वो इमाम अलमुल हुदा, अलमुल हुदा उनका लक़ब है, हजरत अबू मंसूर मातुरिदी रहमतुल्लाहि अलैह के मुत्तबे हुए, और अशायरा के वो हजरत इमाम शेख अबुल हसन अशारी रहमतुल्लाहि अलैह के ताबे हैं। ये दोनों जमातें अहले सुन्नत ही की हैं और दोनों हक पर हैं। आपस में सिर्फ बाज फुरू का इख्तिलाफ है। इनका इख्तिलाफ हनफी शाफई का सा है कि दोनों अहले हक हैं, कोई किसी की तदलील और तफसीक नहीं करता। तजलील नहीं करता यानी एक दूसरे को गुमराह नहीं कहते, तफसीक नहीं करता यानी फासिक नहीं कहना। हनफी शाफई को फासिक या गुमराह नहीं कहते, इसी तरह शाफई हनफी को नहीं कहते। इसी तरह मातुरिदी और अशारी दोनों भी हक हैं, एक दूसरे को कोई गुमराह नहीं बोलते। हाशिया नंबर 1 देखिए 179 का। आप अलैहिर्रहमा का नाम अबू मंसूर मोहम्मद बिन महमूद मातुरिदी समरकंदी हनफी है। आप रहमतुल्लाहि अलैह इमामुल मुतकल्लिमीन और इमामुल हुदा के लक़ब से मशहूर हुए। आपने अकायद मुस्लिमीन की वजाहत और बातिल अकीदा वालों की तरदीद में कई कुतुब तस्नीम फरमाई, जिनमें से बाज किताबों के नाम ये है, किताबुत तौहीद, किताबुल मक़ालात, किताब रद्द दलाइलिल काबी और किताब तावीलातुल कुरान। आप रहमतुल्लाहि अलैह और आपके साथियों को समरकंद के एक महल मातुरीद की जानिब की तरफ निस्बत की वजह से मातुरीदी कहा जाता है। आपका विसाल 333 हिजरी में हुआ और आपका मजार समरकंद में है। इमाम मातुरीदी है। तो इमाम मातुरीदी का ही एक रिसाला है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था, रिसालतुन फित तौहीद। किताबुत तौहीद अलग है, रिसालतुन फित तौहीद अलग है। हाशिया नंबर 2 भी देखिए। इमाम अबुल हसन अशारी के बारे में लिखे कि आपका नाम अबुल हसन अली बिन इस्माइल बिन इसहाक बिन इसहाक इस्माइल बिन अब्दुल्ला बिन बिलाल है। आपका सिलसिला नसब सहाबी रसूल अबू मूसा अशारी रज़ियल्लाहु अन्हु से जा मिलता है। आप अलैहिर्रहमा अक्सर मुतकल्लिमीन अहले सुन्नत के रईस हैं। आपके असहाब को अशाइरा कहा जाता है। आप रहमतुल्लाहि अलैह ने भी कई कुतुब तस्नीफ फरमाई, जिनमें से चंद ये है, अल फुसूल फिर रद्द अलल मुल्हिदीन वल खारिजीन अनिल मिल्ला, अर्रद्द अलल मुजस्सिमा, किताब मक़ालातुल इस्लामिय्यीन व इख्तिलाफुल मुदिल्लीन है, ये कुछ अलग लिखे हुआ है। आप रहमतुल्लाहि अलैह का विसाल 324 हिजरी में बगदाद में हुआ था। ईमान काबिल ज़ियादती और नुकसान नहीं है। ज़ियादती मतलब ज्यादा होना, बढ़ना, नुकसान यानी कम होना। ये थोड़े अल्फाज क्या है आम बोलचाल में यूज नहीं होते। नुकसान बोलते हम लोग क्या बोलते, लॉस हो गया तो नुकसान हो गया बोलते, लेकिन नुकसान का लफ्जी माना जो है, लुग़वी माना जो है वो क्या है, कमी होना है। तो ईमान बढ़ता भी है, ईमान घटता भी है। अब ये जो मसला है ना, इसको हम बोलते फरई मसाइल। अब इसमें जो है इमाम अबुल हसन अशरी क्या बोले, इमाम मातुरीदी क्या बोले, इस तरह दोनों में से किसी एक को फॉलो किया जाता। ईमान काबिल ज़ियादती और नुकसान नहीं है, इसलिए कि कमी बेशी उसमें होती है जो मिकदार में लंबाई, चौड़ाई, मोटा, क्योंकि कमी ज़्यादती उसमें होती है जो लंबा होता है, चौड़ा होता है, मोटा होता है, या फिर 1 2 3 4 गिनती वाला होता है। और ईमान तस्दीक है, और तस्दीक कैफ यानी हालत इजानिया है। इजानिया यानी अपने आप को झुका देना, दिल से अल्लाह ताला के सामने झुक जाना और तस्दीक कर लेना, एतमाद और यकीन की एक कैफियत है, उसको बोलते ईमान। बाज आयात में ईमान का ज्यादा
ہونا جو فرمایا ہے اس سے مراد مومن بھی و مصدق بھی، یعنی ایمان زیادہ ہوا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ہماری آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے کا مطلب کیا ہے؟ تو فرما رہے ہیں کہ جس پر وہ ایمان لا رہے ہیں، جس کی وہ تصدیق کر رہے ہیں، وہ چیز اور پختگی سے ان کے ذہنوں میں راسخ ہو جاتی، یعنی جس پر ایمان لایا گیا اور جس کی تصدیق کی گئی کہ زمانہ نزول قرآن میں اس کی کوئی حد معین نہ تھی، بلکہ احکام نازل ہوتے رہتے تھے، اور جو حکم نازل ہوتا اس پر ایمان لازم ہوتا، نہ کہ خود نفس ایمان بڑھ گھٹ جاتا ہو۔ البتہ ایمان قابل شدت و ضعف ہے کہ یہ کیف کے عوارض سے ہے، یعنی ایمان کی جو کیفیت ہے نا، تو کیفیت میں دو چیزیں آتی ہے، شدت بھی آتی، ضعف بھی آتی، یعنی ایمان شدید بھی ہو جاتا، ایمان کمزور بھی ہو جاتا۔ جیسے ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اگر برا کام دیکھے تو کیا کرے؟ اپنے ہاتھ سے اس کو روک دے، اور پھر فرمایا کہ اگر وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے، اتنا پاور نہیں ہے اس کے پاس، تو فرمایا کہ زبان سے روکے، پھر فرمایا کہ اگر وہ زبان سے بھی روکنے کے قابل نہیں ہے تو دل سے برا جانے، اس کے بعد فرمایا یہ اضعف الایمان ہے، ایمان کا ضعیف ترین درجہ ہے۔ اب ضعیف ترین درجے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایمان کی کیفیت میں ضعف آ گیا، یہ سمجھ کے وہ خاموش بیٹھے، اگر وہ دل سے بھی برا نہیں جان رہا اس برائی کو تو پھر خرابی ہے، مومن ہے تو کم سے کم تیسرے درجے پہ تو رہے گا۔ اب ایمان کی قوت کیسی ہے؟ جیسے کوئی زبردستی کر رہا ہے، کلمہ کفر کہنے لگا رہا ہے، ورنہ قتل کر دے گا، بیوی بچوں کو بھی مار دے گا، پورا گھر لوٹ لے گا، اس کے باوجود بھی آدمی اگر منہ سے کلمہ کفر نہ نکالے تو یہ کیا ہے؟ اس کی ایمان کی کیفیت قوی ہے۔ تو شدت و ضعف سے یہ مراد ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تنہا ایمان اس امت کے تمام افراد کے مجموع ایمانوں پر غالب ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود کا ایک شخصیت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا لو وزن ایمان ابی بکر بایمان اہل الارض لرجح بہم، فرمایا کہ اگر تمام زمین والوں کے ایمان سے ابو بکر کا ایمان تولا جائے تو وہ وزنی ہو جائے گا۔ عقیدہ نمبر 4، ایمان و کفر میں واسطہ نہیں۔ واسطہ نہیں، یہ تفصیل ہم دوسرے یا تیسرے درس میں پڑھ چکے تھے۔ معتزلہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے بیچ میں ایک منزل ہے، آدمی جب گناہ کبیرہ کرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ایمان سے نکل جاتا لیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا، دونوں کے بیچ میں رہتا، تو اس کو بولتے واسطہ، اور یہ واسطہ صحیح نہیں ہے، یہ گمراہوں کا عقیدہ ہے اور اس پر ہمارے دلائل بھی ہیں۔ یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، یہ بھی آیت دی، فماذا بعد الحق الا الضلال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق کا اگر کوئی انکار کر دے تو حق کے بعد تو صرف گمراہی ہی ہوتی ہے۔ تو گمراہی کیا ہے؟ کفر ہے، ایمان سے نکلا تو کفر میں داخل ہو جائے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کرنے سے آدمی گناہگار ہوتا ہے، ایمان سے نہیں نکلتا۔ گناہ کبیرہ کر رہا ہے تو کیا ہوگا؟ ایمان سے نہیں نکلے گا، خالی گناہگار ہوگا، کفر تو دور کی بات۔ لیکن معتزلہ کا کہنا یہ ہے کہ جیسا ہی گناہ کبیرہ کیا، ایمان سے نکل جاتا ہے اور کفر میں داخل نہیں ہوتا، بیچ میں رہتا ہے، تو یہ گمراہی، یعنی آدمی یا مسلمان ہوگا یا کافر، تیسری صورت کوئی نہیں کہ نہ مسلمان ہو نہ کافر، آر پار کی بات ہے، بیچ کی کوئی بات نہیں۔ مسئلہ نفاق کی زبان سے دعوی اسلام کرنا اور دل میں اسلام سے انکار، یہ بھی خالص کفر ہے، یعنی کوئی شخص دل میں انکار رکھ رہا ہے، بتوں کی محبت ہے اس کے دل میں، اور زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ عند اللہ کافر ہے یہ ایسا شخص، اور یہ شخص فی الحقیقت منافق ہے، لیکن چونکہ ہمارے سامنے وہ کلمہ پڑھ رہا ہے ہم اسے مومن سمجھیں گے، کلمہ پڑھ رہا تو اس کو کافر نہیں۔ ہاں صریح کام کوئی ایسا کر دیا، بصراحت وہ کفریہ کوئی کام کر دیا تو جب اس کو کافر ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا سب سے نیچے کا طبقہ ہے، یعنی کفار و مشرکین کے لیے جو عذاب ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن منافقین جو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے، مشرکین تو کیا کیے؟ کھلم کھلا شرک کیے، ان کے لیے تو گناہ ہے، کافرین کفر کیے، لیکن منافق کیا کرتا؟ اپنے آپ کو مسلمان دکھا کے اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا اور اندر سے اللہ تعالیٰ کا منکر رہتا، اللہ کے بندوں کو یہ دکھاتا کہ میں اللہ کو مان رہا ہوں، تو یہ منافق کے لیے کیا ہے؟ سب سے زیادہ عذاب ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم میں سب سے نیچے کے درک میں ہوں گے، یعنی نیچے کے درجے میں ہوں گے، ولن تجد لهم نصیرا، اور آپ ان کے لیے کوئی مددگار کو نہیں پائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں کچھ لوگ اس صفت کے، اس نام کے ساتھ مشہور ہوئے کہ ان کے کفر باطنی پر قرآن ناطق ہوا۔ حضور کے زمانے میں ہی ایک ٹولہ ایسا تھا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، نماز بھی پڑھتے تھے، حضور کی مجلس میں بھی بیٹھتے تھے، پیچھے جا کے الگ باتیں کرتے تھے، لیکن حضور نے ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، انتظار فرماتے رہے، آیت نازل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے
فرمایا کہ یہ منافقین ہے، پورا سورہ منافقین ہے ان کے بارے میں. فرمایا کہ یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. پھر فرمایا کہ اللہ گواہی دیتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹ کہتے ہیں. یعنی وہ سچی بات کہہ رہے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن جھوٹ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ان کا دل نہیں مان رہا، لیکن زبان سے بول رہے ہیں کہ ہاں آپ اللہ کے رسول ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. صحابہ کا کلمہ یہی ہوتا تھا نا، ہم اشہد ان محمد رسول اللہ بولتے. اللہ کیا بولتے تھے؟ اشہد انک، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. تو پورے منافقین کلمہ پڑھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقین جھوٹ کہتے ہیں، سچ بات کہتے ہیں اس لیے کہ وہ چیز سچی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق کر دی کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر فرمایا کہ ان کا بولنا جھوٹا ہے، سچ بات بول کے بھی جھوٹے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں کچھ لوگ اس صفت کے اس نام کے ساتھ مشہور ہوئے کہ ان کے کفر باطنی پر قرآن ناطق ہوا. ناطق ہوا یعنی قرآن کی آیت آئی، ناطق ہونا یعنی بول. نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وسیع علم سے ایک ایک کو پہچانا اور فرما دیا کہ یہ منافق. حضور نے صراحت بھی فرما دی کہ فلاں فلاں آدمی منافق ہے. اس بارے میں بھی احادیث. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اطراف جو ہیں اعراب میں سے وہ بھی منافقین ہیں، یعنی ان میں سے بھی منافقین ہیں، اور اہل مدینہ میں سے بھی بعض منافقین ہیں. مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ. فرمایا کہ یہ نفاق میں بہت پکے ہیں، تم انہیں نہیں جانتے ہو اے مخاطب. پھر فرمایا نحن نعلمهم، ہم جانتے ہیں ان منافقین کو. سنعذبهم مرتين، ہم دو بار ان کو عذاب دیں گے. ثم يردون الى عذاب عظیم، پھر ان کو بڑا عذاب بعد میں ہونے والا. حضرت شراوی کون ہے یہاں پہ ذکر نہیں کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دیے. آپ نے فرمایا کہ قم یا فلان فخرج فانک منافق. اے فلاں تم اٹھو اور یہاں سے نکل جاؤ، تم منافق ہو. اخرج یا فلان فانک منافق. فاخرجهم باسمائهم ففضحهم ولم يكن عمر بن الخطاب شهد تلك الجمعة كانت له فلقيهم عمر وهم يخرجون من المسجد فاقتبى منهم استحياء انه لم يشهد الجمعة وظن ان الناس قد انصرفوا. اچھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس وقت وہاں پہ موجود نہیں تھے جس وقت حضور ان کو باہر کر رہے تھے. جب وہ حضرت عمر تشریف لا رہے تھے وہ لوگ باہر نہیں کر رہے تھے. حضرت عمر کو حیا آ گئی کہ میں آنے میں دیر کر دیا، لوگ جمعہ کے بعد باہر نکل رہے ہیں، اور وہ لوگ حضرت عمر سے چھپ رہے تھے. وظنوا انه قد علم بامرهم، وہ یہ سمجھ رہے کہ حضرت عمر کو ان کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے. فدخل عمر المسجد فاذا الناس لم ينصرفوا، جب حضرت عمر اندر جا کے دیکھے تو مسجد میں لوگ جہاں کے وہاں ہیں. فقال له رجل ابشر يا عمر فقد فضح الله المنافقين اليوم فهذا العذاب الاول والعذاب الثاني عذاب القبر. تو اللہ تعالیٰ نے دو عذاب کی جو بات کی اس بارے میں صحابہ نے کہا کہ عمر خوش ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کو رسوا کر دیا ہے. یہ تو پہلا عذاب ہے، دوسرا عذاب خبر کا عذاب ان کو ہوگا، قیامت کا جو ہوگا وہ تو سب سے زیادہ ان کو ہونے والا ہے. تو منافق کس کو بولتے ہیں؟ ہم کسی کو اس طرح اگر کہہ دیں کہ یہ منافق ہے، یہ بری بات ہے، اس طرح نہیں کہنا چاہیے. کسی بھی مسلمان کو کلمہ گو کو منافق نہیں بولنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ وہ مسئلہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے. اگر آپ کو واقعتاً سمجھ میں بھی آ گیا، معلوم ہو گیا، تو اپنے حد تک رکھنا ہے. دوسروں کو بول کے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان زیادہ ہے. کیونکہ منافقین حضور کی بارگاہ میں آتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بولتے تھے، بعد میں ان کے پاس جا کے بولتے تھے کہ انما معکم انما نحن مستہزئون، ہم تمہارے پاس ہیں، ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے. تو اس قسم کا کے لوگ ہیں، مومنین کی برائی بیان کرتے اور ان کو کفار و مشرکین پسند آتے، یہود پسند آتے. ان لوگاں تو بھی اچھے ہیں، مسلمان ایسے ہیں، مسلمانوں میں ایسا ہو گیا. تو یہ کیا ہے؟ خرابی ہے. لیکن ایسا کہنے والے کو ہم اٹھا کے منافق ہے بول کے نہیں بول دیں گے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.